اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آج 1436 ہجری کے محرم کی پہلی رات ہے۔ خداوند متعال سے چاند دیکھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ پوری دنیا میں عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ پوری دنیا میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، ہم غم پہ اتنی دولت خرچ کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں واحد ایک قوم ایسی نظر آئے گی انسانوں میں کہ جو غم خریدتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ ہم غمگین ہیں، آنسو بہا کے ایک اطمینان حاصل کرتے ہیں اور آنسو بہا کے اپنی روح کو پاک کرتے ہیں۔ میرا موضوع اسلام و انسانیت ہے۔ میں آج اسلام کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں لفظ انسان 65 مرتبہ آیا ہے اور لفظ اسلام سے متعلق بھی بہت زیادہ آیات ہیں۔ میں قرآن سے ہی کوشش کروں گا کہ صرف اور صرف قرآن اور فرمان معصومین علیہ السلام سے اسلام اور انسانیت آپ سے متعلق جو بھی مطالب پیش ہوں گے آپ کے پاس پیش کروں گا۔ آج تمہیدی اور پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ اسلام سے متعلق بنیادی جو چند اصول ہیں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، قرآن نے بے انتہا آیات پیش کی ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کو عربی زبان میں قرآن نے مسلم قرار دیا ہے، اور اسلام ایک نیا دین نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی تھی۔ یہ پرانا دین ہے بلکہ اصلی دین ہی اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان اسلام سے ہٹ کے بنے ہیں وہ انحراف کا شکار ہوئے ہیں، اور جو اسلام پہ باقی رہا ہے وہی آج تک ہدایت پہ باقی ہے، وہی صراط مستقیم پہ باقی ہے۔ تمہیداً جملوں کو سن لیجئے گا حضرات۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بھی اپنے آپ کو مسلم کہے گا، مسلمان کہے گا، وہ اسلام کی دی ہوئی اس تمام کی تمام تعلیمات پہ عمل کرے گا، اور یہ ایمان مؤمن یہ بھی قرآن ہی کی اصطلاح ہے، متقی قرآن ہی کی اصطلاح ہے۔ میں ان کو انشاءاللہ آگے مجالس میں پیش کروں گا تفصیل سے، آج ابھی صرف اسلام سے متعلق چند مطالب۔
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے، یہودی یا نصرانی نہیں تھے، قرآن کی آیت ہے، حنیفا مسلما، بے شک کہ وہ اللہ کے اوپر اعتقاد رکھنے والے مسلمان تھے، مسلم تھے یا تسلیم خم کرنے والے فرد تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی، کیونکہ دین ابراہیمی کی پوری بحث ہے کہ یہودی عیسائی مسلمان سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا ماننے والا کہتے ہیں، تو اللہ نے جناب ابراہیم سے نسبت دے کے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ پہلے ہی سے مسلمان تھا۔ اللہ نے بنیاد اسلام کو بنایا، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک کام کے شروع کرنے والے سے بہتر اس کے تکمیل تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ایک کام کا مکمل کرنے والا، ایک کام کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچانے والا اس کے شروع کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں بات کو واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ حضرات مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا کہ کسی کام کے شروع کرنے والے سے، ایک آدمی نے کام کو شروع کر دیا اور چھوڑ دیا بیچ میں، آپ نے فرمایا کسی کام کے، نیک کام کے، اچھے کام کے شروع کرنے والے سے بہتر اس کے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ کہ آدم نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا پایہ تکمیل تک پہنچانے والا بنیاد رکھنے والے سے افضل ہے۔ بہت سے کاموں کو بہت سے افراد شروع کرتے ہیں، لیکن مکمل کرنے والا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کام کو تکمیل تک پہنچانے والا، کمپلیشن تک لے جانے والا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اور دین کے لیے اپنے چہرے کو سر اٹھا کے سیدھا کر لیجئے، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت بنیے، حنیفا مسلما وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مسلمان ہی رہیے، اسلام یعنی وہی اللہ بار بار پیغام دہرا رہا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک سب اسلام کو پہنچاتے رہیں۔ جو بھی اس راستے سے ہٹا ہے اس نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، عیسائی بنا لیا، مجوسی بنا لیا، کسی اور دین کا پیروکار بنا لیا، جو آخر تک چلتا رہے گا۔ حضرات سب علماء نے یہ لکھا ہے کہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ میں بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ سیدھے راستے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ جا سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی بھی انسان اگر کسی سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو وہ انحراف کا شکار ہے، وہ اس سیدھے راستے سے دوری کا سبب بن رہا ہے، واپس اسی راستے پہ آنا ہوگا۔ اور سارے انبیاء سب لوگوں کو اسی دین اسلام پہ، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے سارے انبیاء کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب کسی سیدھے راستے پہ شارٹ کٹ تلاش کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ شارٹ کٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جلدی سے امیر ہو جاؤں، میں جلدی سے مشہور ہو جاؤں، میں جلدی سے یہ کام کر لوں، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، میں جلدی سے روزہ تکمیل کر لوں، میں جلدی سے حج کو کسی طریقے سے بجا لاؤں۔ امام فرماتے ہیں سب سے چھوٹا راستہ وہی سیدھا راستہ جو اللہ نے دے دیا ہے، اس سیدھے راستے پہ رہنا، اسے کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ اس سیدھے راستے ہی سے انحراف کے اوپر شیطان کہتا میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اس سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہوں، اتار دیتا ہوں، اور اگر شیطان کو اگنور کر کے آگے چلتے رہو گے تو پھر سیدھے راستے پہ باقی رہو گے۔ صراط مستقیم پہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے آئے گا۔ آئیں سورہ یاسین جو آپ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہے اس کے اندر آیت؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے میرے بندو، کیا میں نے تم سے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وان اعبدونی، اور صرف میری عبادت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی وہ صراط مستقیم ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے سیدھا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اسلام سب سے آسان اور سیدھا مذہب ہے، سیدھا. حتیٰ یہاں تک کہ اتنا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر یہ کہنا ہوتا کہ یہ آدمی برائیوں میں نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا، کہتے بہت سیدھا سادہ آدمی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بہت سیدھا ہے، یعنی سیدھا راستہ. اور اگر معاذ اللہ ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ بہت ہی جھوٹا ہے، تو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہونے لگی ہے، بہت سیاستدان آدمی ہے. کیونکہ سیاستدانوں نے اپنا امیج صرف جھوٹ سے کریٹ کیا ہے. تو اگر ہمیں کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ بہت جھوٹا ہے، تو بعض اوقات ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ بہت ہی سیاستدان ہے. حضرات، سیدھا راستہ، سچائی کا راستہ اسلام ہے. آئیے ذرا میں چند آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی تشریح کو پیش کرنا چاہتا ہوں برائے خوشنودی سید الشہداء. صلوات. قرآن میں بہت سی آیات ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور آج ایک پوری پلورلزم کی بحثیں، جو فلسفے کی بحثیں لوگوں نے دین میں لا کے، جس کو برصغیر میں پہلے پیش کیا جا چکا ہے، یہاں وہ دفن ہو کے ختم ہو چکا ہے، ابھی یورپ میں دوبارہ جنم لے رہا ہے، جس کو دین اکبری کہا جاتا تھا. کہ اکبر نے ایک پورا نیا دین کا تصور دیا تھا، مغل بادشاہ نے، کہ جو بھی جس دین کو مان لے گا، اپنے دین پہ صحیح عمل کر رہا ہے، تو وہی مسلمان ہے. کسی بھی دین کو مان لے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اپنے دین پہ صحیح عمل کر رہا ہو تو وہ مسلمان ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کیا ہے، وَمَن يَأْتِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کے آئے گا تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب وہ آیات اگر کوئی انسان آپ کے سامنے پیش کرے کہ نہیں میں آیت پیش کر رہا ہوں کہ ہر انسان دین پہ عمل کرنے والا، کسی بھی دین پہ عمل کرنے والا، وہ آخرت کے اندر نجات پا جائے گا. حضرات، اسلام کے علاوہ جس بھی دین کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. میں نے آیات زیادہ پیش کر دی ہیں، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں. آئیں ذرا آپ کے سامنے تلخیص کو پیش کروں، اتنی آیات کے خلاصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات، یہ تمام آیات ایک پیغام دے رہی ہیں کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ کے سامنے پیش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آیا کیا قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ہے، تناقض ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ ایک طرف کچھ، ایک طرف کچھ نہیں. جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک بہت تفصیلی باب ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ ایک آدمی نے آ کے قرآن کی مختلف آیات کو اکٹھے رکھ کے سوال کیا کہ یا علی، قرآن کی آیات میں ٹکراؤ ہے. مولا نے کہا تو وہ آیات لا کے دکھا جن میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے. کیا یہ دو آیات اور یہ دو آیات اگر ساتھ ساتھ رکھیں تو دونوں میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ وقت نہیں ہے، وہ خود سے کئی گھنٹے کی ایک مجلس ہے. تو اس نے قرآن کی آیات کو رکھ کے پیش کیا. مولا نے کہا تو نے وہ اگر آیت پڑھی ہوتی تو دونوں آیات حل ہو گئی ہوتی. اس نے ایک قرآن کی آیت کو دوسری قرآن کی آیت سے ٹکراؤ پیش کرنے کی کوشش کی. مولا نے بھی قرآن ہی سے جواب دے کے حل کیا. کہا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کو بیان کرتی ہیں، لیکن علی جیسی نگاہوں کی ضرورت ہے. آپ نے غور فرمایا کہ امیر المؤمنین کی نگاہیں چاہیے تاکہ وہ قرآن کی آیات میں دکھا سکیں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ساتھ رکھو گے لیکن کچھ اور آیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو قرآن کے اندر ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. اسلام کنٹرڈکشن کا نام نہیں ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ الشریعۃ سہلۃ سہلا، شریعت بہت آسان ہے. پوچھا مولا نہیں، شریعت تو بہت مشکل ہے. امام نے کہا نہیں،
انسان میں بہت زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے صرف دن میں 5 نمازیں، سال میں 1 مہینہ روزے، زندگی میں 1 حج، اگر کوئی بچت ہو تو اس میں سے کچھ حصہ خمس کے لیے یا زکوٰۃ کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ کہ انسان میں بہت زیادہ کی طاقت ہے، اللہ نے بہت کم واجب قرار دیا۔ کا شارع، کیونکہ اللہ شریعت بنانے والا تھا، وہ بندوں سے بے انتہا محبت رکھتا تھا، اس نے شریعت کو آسان بنایا ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ کیا فرمان ہے مولا کا؟ مولا کہتے ہیں کہ مجھے تعجب جنت پہ جانے والوں میں نہیں ہے، جو جنت کو پہنچ جائیں گے لوگ، ان پہ کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے جہنم میں جانے والوں پہ تعجب ہے۔ بہت گہرا فرمان ہے مولا کا، ذرا غور کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے مجھے ان پہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ جنت میں چلے گئے، نہیں، کہ تعجب مجھے ان پہ ہوتا ہے جو جہنم میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے عدالت سے زیادہ عظیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ خود ہی کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ کہا کہ مجھے تعجب اکائیوں کے دہائیوں سے بڑھ جانے پہ ہے۔ بہت گہرا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اکائیوں کے ایک اللہ برائی ایک کر کے لکھتا ہے، اسے کہتے ہیں اکائیاں، یونٹس، اور دہائیاں، ٹینس۔ مولا فرماتے ہیں اللہ ہر نیکی کو 10 گنا لکھتا ہے، دہائیاں 10 10 10 کر کے بڑھ رہی ہیں نیکیاں، اور کب برائیاں 1 کر کے بڑھ رہی ہیں۔ کب مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے جن کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ کہ اللہ نے تمہارے چاروں طرف جال بچھا رکھے ہیں اپنی رحمت کے۔ بہت گہرا جملہ مولا کا، اس خطبے کے جملے پیش کر رہا ہوں خلاصہ کر کے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے چاروں طرف رحمت کے جال بچھا رکھے ہیں، کہ اگر اس رحمت کے جال میں نہیں گرو گے تو اس رحمت کے جال میں گر جاؤ گے، کسی ایک رحمت کے جال میں گرو گے اللہ اسی بہانے سے ملائکہ سے کہہ دے گا اسے معاف کر دو، یہ میرے رحمت کے جال میں گر گیا۔ کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے بخشش کے، کہ لیکن اس کے جو خود غرض بندے ہوتے ہیں وہ بہانے تلاش کرتے ہیں پھانسنے کے، برائی تلاش کرنے کے، بدلے لینے کے، اور وہ رحمت کے دروازے اتنے کھول رکھتا ہے، اتنے جال بچھائے رکھتا ہے تمہارے چاروں طرف کہ کوئی بہانہ مل جائے میں اس کو بخش دوں۔ کہ مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں اسلام کون سا دین ہے؟ اسلام رحمت کا دین ہے۔ اسلام داعش کا، آئسس کا، ظالموں کا دین نہیں ہے۔ اسلام حبیب خدا، رسول خدا کا دین ہے۔ اگر میں صرف 2 مثالیں پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اسلام کی وہ تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے خود امیر المؤمنین نے یہ فرمایا ہے کہ لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ لَكُمْ، میں آج اسلام کی وہ تعریف تمہارے سامنے پیش کروں گا لم ينسبها احد قبلی، کہ مجھ سے پہلے یہ تعریف جناب آدم سے لے کے اب تک کسی نے پیش نہیں کی، کسی نے یہ تعریف پیش نہیں کی ہے۔ میں وہ تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کہ جب کسی نے سوال کیا مولا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ لَكُمْ لَمْ يَنْسُبَ أَحَدٌ قَبْلِي، میں وہ آج تعریف پیش کروں گا اسلام کی جو مجھ سے پہلے آج تک کسی نے صدیوں میں وہ تعریف پیش نہیں کی۔ جب مولا نے کہہ دیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے تعریف نہیں پیش کی تو کیا کوئی بعد میں تعریف پیش کر سکتا ہے؟ یعنی آج تک جو تعریف پیش نہیں کی جا سکی وہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں اسلام کی تعریف پیش کی ہے۔ وہ جو ڈیفینیشن دی ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرات کیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اسلم تو، میں نے اسلام قبول کیا یا تسلیم خم کر دیا خدا کے سامنے۔ اب وہ سارے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ خلاصہ ہوتے ہیں مولا کے اس ایک فرمان میں، لیکن 2 مثالیں پیش کرنے کے بعد اگر تشریح کر سکوں آج تو صرف اسی تمہیدی مجلس کے اندر مولا کی اس تعریف کی، اس ڈیفینیشن کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات تاریخ میں اسلام کیا ہے؟ آج کے موجودہ دہشت گردوں کو سب کو بتا دیجئے کہ اسلام کا نام استعمال مت کرو، جاؤ کسی ایسے ظالم کا جس کا جیسے کوئی ہٹلر ہو، کسی قسم کا جیسے اسٹالن ہو، جیسے صدام ہو، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس جیسا اپنا حلیہ بنا لو، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا کہ جیسے رسول خدا کی مہر کے پرچم کو اپنا
نمونہ عمل مت قرار دو، کیونکہ تم پیغمبر اسلام کے لیے آج توہین کا سبب بن رہے ہو۔ کون ہے رسول خدا؟ آئیں ذرا میں صرف ایک سادہ سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے اس انسانیت کا تصور کیا دیا۔ جس دین کے اندر غلاموں کی یہ اہمیت ہو کہ ختمی مرتبت ایک اپنی مسجد سے نکل کے کسی جگہ جا رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے کچھ غلام زمین پہ، کچھ حبشی غلام زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، جن کے پاس صحیح لباس پہننے کو نہیں ہوتا تھا، گھر نہیں ہوتا تھا، کھانے کو جو ان کے مالک بچا کچا دے دیتے تھے وہ وہی کھا لیتے تھے، وہ حبشی غلام زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا یا رسول خدا ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے کہنے کے بعد ہم ایمان لے آئے، ہمیں ہمیشہ سے حسرت رہی کہ اے کاش ہمارا مکان ہوتا، ہمارے پاس گھر ہوتا، ہم آپ کو دعوت دیتے، آپ ہمارے گھر تشریف لاتے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے دعوت کرنے سے؟ کہا یا رسول خدا ہم زمین پہ سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کہا یہیں دعوت دو، میں یہیں پہ کھانا کھاؤں گا۔ کہا مجھے یہیں دعوت دو، میں یہیں پہ کھانا کھاؤں گا۔ کہا یا رسول خدا ہم حقیروں کے ساتھ، ہم فقیروں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے، کہا تم دعوت دو پھر دیکھو میں آتا ہوں یا نہیں آتا۔ کہا یا رسول خدا ہم سب ابھی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فوراً وہیں پہ اپنی ابا بچھائے، کہا میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ان کے ساتھ فوراً زمین پہ بیٹھے۔ جب کھانے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا تو ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے فوراً آواز دے کے کہا یا رسول اللہ تأکلوا العبید، عبید کہتے ہیں غلاموں کو، بندوں کو۔ کہا یا رسول خدا آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا، کہا مجھ جیسا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ اگر میں ان کے درد کو محسوس نہیں کروں گا جو آیا ہی انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے ایک لفظ اپنے لیے استعمال کیا، رؤوف۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے۔ رؤوف، رحیم کہتے ہیں رحم دل کو، اور رؤوف کہتے ہیں رأفت رکھنے والے کو، یعنی جس کے دل میں دوسرے کا درد اسی طرح وہ دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہو جیسا اسے محسوس ہو رہا ہے، اسے رؤوف کہتے ہیں۔ حضرات اللہ نے یہی لفظ رسول خدا کے لیے استعمال کیا۔ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ میں ہی نہیں بلکہ میرا ہر ماننے والا جب تک کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد نہ سمجھے تب تک میرا ماننے والا نہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے۔ حضرات میں نے کہا تھا کہ صرف 2 مثالیں پیش کروں گا پھر مولا کے اس فرمان کی طرف۔ حضرات یہ پہلا کہ ایک افریقہ کے غلاموں کے نہ لباس ان کے، نہ بیچارے کچھ جانتے تھے کہ کچھ وحشی بیچارے افراد ان کو لایا گیا تھا، ان کے ساتھ زمین پہ کھانا کھانے والے، دھوپ کے اندر بیٹھ جانے والے حبیب خدا ہے۔ اب کیوں نہ محبوب خدا ہوں، کیوں نہ اللہ کی نگاہ میں سب سے، جب شب معراج تھی نا تو اللہ نے سوال کیا تھا اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پتہ نہیں میں اس بات کو واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ جانتا بھی ہونا انسان، جب جس سے مخاطب ہو جانتا ہو کہ یہ میرا بھی خالق ہے تو پھر نہیں کہتا انسان کہ میں جانتا ہوں، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بندگی کا انداز رسول خدا کی، کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا میرے حبیب اس پوری کائنات میں جتنے بھی میری مخلوقات آنے والی ہیں اور گزر چکی ہیں ان سب میں آپ سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ سے بالا تر کسی کا اخلاق نہیں، اس لیے آپ سب سے محبوب۔ باقی چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے جو اسلام پیش کیا ہے اس کی ہم نے اصول دین اور فروع دین صرف 2 ہی چیزیں بتائی ہیں کہ اصول دین ہے اور فروع دین ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ دین کی کچھ جڑیں ہیں، ایک درخت ہوتا ہے نا اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور کچھ اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو اصول دین عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، 10 چیزیں۔ میں تیزی سے اس لیے کہہ گیا ہوں کیونکہ سب کو یاد ہے، وقت میں لینا چاہتا ہے۔ تو اصول دین 5، فروع دین 10۔ اصول جو جڑیں ہیں اور فروع جو شاخیں۔ لیکن کوئی بھی اپنے گھر نہ جڑیں لے کے جاتا ہے نہ شاخیں لے کے جاتا ہے، ہر انسان اس درخت کے پھل کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ حضرت ہر آدمی اس درخت کے پھل کو چاہتا ہے۔ اصول آپ کے دل میں ہے، فروع آپ کے کردار میں ہے۔ پھل کیا ہے؟ جس سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔
ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ائمہ کی تعلیمات میں ہے، 5ویں امام فرماتے ہیں، کہا کہ دیکھو یاد رکھو عقیدہ تمہارے دل کی کیفیت کا نام ہے، عمل تمہارے جسم کی کیفیت کا نام ہے، یہ اصول وہ فروع، لیکن اس پھل کا نام اخلاق ہے، درخت کے پھل کا نام کا روز قیامت انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کا اخلاق ہوگا، اس کا اخلاق ہوگا، اپنی جو چیز ہوگی۔ اور آج مسلمان معاشرے میں جو سب سے چیز مفقود ہے، ناپید ہے، اب کتنے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس موضوع پہ، جو نظر نہیں آتی، جو دکھنے میں نہیں آتی، وہ اخلاق۔ یہ جو حبیب خدا سے متعلق، امیر المومنین سے متعلق، ائمہ ہدی سے متعلق ملتا ہے کہ جو آدمی دیکھتا تھا اس نے یہ تعریف لکھی ہے کہ ہمیشہ مسکرا کے پیش آتے تھے۔ امیر المومنین کے دشمنوں نے سب سے بڑا اعتراض یہی کیا آپ پہ کہ یا علی بڑے سے بڑا مشکل وقت آ جائے آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، میدان جنگ میں اگر لوگ بھاگ بھی رہے ہیں تب بھی آپ مسکرا رہے ہیں، ہمیشہ مسکراتے ہوئے امیر المومنین کو دیکھا گیا ہے۔ کان یتبسم، اور بعض مقامات پہ ہے کہ امیر المومنین رسول خدا دائم التبسم تھے، ہنستے نہیں تھے، قہقہہ نہیں لگاتے تھے، لیکن ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آئندہ دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے۔ امیر المومنین کی تعریف کہ جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي، میں آج تمہارے نزدیک اسلام کی وہ تعریف پیش کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے آج تک پیش نہیں کی، آدم سے لے کے آج تک کوئی وہ تعریف نہ پیش کر سکا۔ کیا ہے اسلام؟ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ اسلام، اس کے لیے 6 الفاظ استعمال کیے، اسلام کو ملا کے 7 الفاظ ہیں جو مولا نے کہا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام، میں وہی الفاظ اردو میں کہوں گا پھر اس کے بعد ان کی تشریح پیش کروں گا۔ اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے، اقرار ادا ہے، ادا عمل ہے۔ یہ مولا امیر المومنین نے کہا کہ اسلام کی یہ تعریف ہے۔ حضرات اگر ایک ایک لفظ کو، اگر اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ کے لگا دیا جائے تب بھی اس حدیث کی ارزش کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی ارزش کو، اس کی قیمت کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا اگر سونے کے پانی سے بھی لکھ دیا جائے کہ مولا نے کتنی گہری ایک حدیث کے اندر پورے اسلام کی وہ ڈیفینیشن دی ہے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کر کے امیر المومنین نے رکھا ہے، جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ کہ کتنے گہرے الفاظ میں الاسلام ہوا تسلیم، 7 الفاظ میں۔ بہت لمبی چوڑی بحثیں کی علماء نے عدد 7 پہ کہ 7 کی اہمیت کیا ہے۔ ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے بھی 7 ہی چکر لگاتے ہیں، سائی بھی 7 مرتبہ صفا و مروہ کے درمیان، جمرات کو بھی، شیطانوں کو بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 7 سماوات قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ 7 کی عدد کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہستی ہے، یہ جو کریشن ہے، مخلوقات، کہا کہ اگر 7 ایام ہفتہ کو دیکھو تو گھوم پھر کے دوبارہ وہی 7 کے بعد تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو 7 کے اندر محدود رکھا ہے، اسی کے بعد دوبارہ انسان اسی اپنے سائیکل کے اندر آ جاتا ہے، اسی لیے 7 کی عدد کو رکھا ہے۔ مولا امیر المؤمنین نے بھی، حتیٰ میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں کہ سجدے کی بھی عادات 7 ہیں، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور پیشانی ملا کے 7 اعضاء ہیں سجدے کے۔ سید الشہداء نے بھی میدان کربلا میں 7 قدم آگے لیے تھے۔
7 قدم پیچھے لیے تھے. 7 کی بے انتہا اہمیت ہے، میں نہیں جاؤں گا تفصیلات میں. سورہ فاتحہ پورے قرآن کے خلاصے کا نام ہے، اس میں بھی 7 آیات ہیں. اور اللہ نے بھی قرآن میں یہ کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے دیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. 7 کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں. صراط مستقیم کو بھی اگر آپ نکالیں تو الصراط المستقیم، تو اگر پورے اپنے وقت میں جا کے گن لیجئے گا اس کے اعداد بھی 14 بنتے ہیں. تو حضرات اس کو بھی اللہ نے دہرا کے پیش کیا ہے. اب وقت نہیں ہے تو جتنے بھی ہوں، مولا نے یہاں پہ اسلام کے لیے کہا کہ یہ سب الفاظ سمجھ لو، پورا اسلام اسی کے اندر موجود ہے. اسلام تسلیم ہے، تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے، اقرار ادا ہے، ادا عمل ہے. ان 7 چیزوں کا نام ہے. حضرات اگر میں اس کی تشریح پیش کر سکوں، تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چل رہے ہیں حضرات؟ تب توجہ ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بہت دور دور تک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے مجھے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب لوگ شاید کمفرٹیبل نہ ہوں، آرام سے نہیں بیٹھے ہیں. بہرحال میں جانتا ہوں جو جتنی زحمت میں ہوتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور افضل الاعمال احمذھا، حدیث معصوم ہے کہ اعمال میں سب سے زیادہ بافضیلت وہ ہیں جس میں زحمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. حضرات اب یہ 7 الفاظ کیا ہیں؟ اسلام مولا فرماتے ہیں تسلیم کا نام ہے. تسلیم یعنی گردن نہادن، تسلیم خم کرنا، ٹوٹل سرنڈر، اپنے آپ کو پوری طرح سے انسان پیش کر دے خدا کی بارگاہ میں. انی وجہت وجہ للذی فطرنی وفطر السماوات والارض. جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگارا میں نے اسلام پوری طرح سے تسلیم کر لیا ہے، میں تیرے سامنے تسلیم ہو گیا ہوں اور تیری طرف رخ کر لیا ہے، ہر چیز سے رخ موڑ کے تیری طرف رخ کر لیا ہے. نماز کے شروع میں اس آیت کا پڑھنا مستحب ہے کہ جب نماز شروع کرنے لگو تو اس آیت کو پڑھو، اس کے بعد نماز کو شروع کرو. نیت سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، اذان و اقامت سب سے پہلے ذرا ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ لو. انی وجہت وجہی للذی فطرنی وفطر السماوات والارض، میں نے اس کی طرف رخ کر لیا ہے. حضرات اسی لیے بہت سے علماء نے پوری بحث کی ہے کہ انسان جب گواہی دینے کے لیے جاتا ہے تو قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو ایک ہاتھ اٹھا کے گواہی دیتا ہے. نماز میں مولا فرماتے ہیں اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھوا دیے ہیں کہ پروردگارا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اور پہلا جملہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو سب سے بڑا. اب میں نے پوری دنیا ذہن سے نکال دی. پروردگارا میں نے دونوں ہاتھ دنیا سے اٹھا کے تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے تیری طرف رخ کر لیا. تو نے بتایا یہ تیرا گھر ہے، تو گھر میں محدود نہیں ہے، تو لا محدود ہے، میرا رخ تیری طرف ہے. پروردگارا مجھے قبول کر لے، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. اسلام یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، اپنے آپ کو الہی بنا لو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جو آیت ہے اس کے بعد کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. آیا اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے کیا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ خدا کے رنگ میں رنگا گیا ہے، یہ الہی رنگ میں، یعنی اس کے اندر جو یہ کام کرتا ہے اس میں سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، دین کی، ایمان کی خوشبو آتی ہے. اب آئیں ذرا دیکھیں معصوم کے فرمان کو. کہا کہ وہ عالم دین، ہر عالم دین نہیں، وہ عالم دین جس کے دیکھنے کو، بولنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، گھر کو دیکھ کے تمہیں خدا کی یاد تازہ ہو، ہماری یاد تازہ ہو. اہل بیت فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین کہ جس کو دیکھ کے، اس کے کھانے کو، رفتار کو، گفتار کو، ہر چیز کو، کہ گھر کو دیکھ کے اللہ کی اور معصومین کی یاد تازہ ہو، سمجھ لو یہی عالم ربانی ہے. کہ یہ عالم ربانی جو ہماری یاد کو تازہ کرتا ہو، کہ اسی کو یاد رکھو کہ ہماری غیبت کے اندر یہ تمہیں ہم سے قریب کرے گا. جو ہم سے دور کر دے سمجھ لو وہ ہمارا عالم دین نہیں ہے. جو ہم سے قریب کرے وہی ہمارا ماننے والا عالم دین ہے.
کتنی گہرائی ہے. حتیٰ اگر علم سے متعلق وہ اتنے سخت ہیں تو پھر ان کے اپنے معیارات کیا ہوں گے, ان کا اپنا مقام کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تسلیم. میں جانتا ہوں جتنے جملے ہیں سخت ہیں, لیکن آپ لوگوں کا حسن ذوق, حسن سماعت مجھے یہ سب کہنے پہ مجبور کر رہا ہے. الاسلام ہوا تسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے, پوری طرح سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کا نام ہے. تسلیم یعنی انسان پھر یہ کچھ نہ کہے میری پسند یہ ہے. پرانا زمانہ, آج کل غلام خریدنا بیچنا حرام ہے. پرانا زمانہ غلاموں کا دور تھا. مجھے نہیں معلوم یہ معصوم کا فرمان ہے یا علماء علم اخلاق نے لکھا ہے. ایک آدمی غلام خریدنے گیا, اس نے غلام سے سوال کیا, کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے. کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا ویسے تو یہ کھاتا ہوں, لیکن بہرحال اب تم خریدو گے, جو تم دو گے وہی کھاؤں گا. کہا پہنتے کیا ہو؟ کہا مجھے اس طرح کے لباس پہننے کا بہت شوق ہے. اس نے کہا یہ غلام بہت مہنگا پڑے گا. دوسرے غلام کے پاس گیا, کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جو آپ رکھ دیں گے وہی میرا نام ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا جو آپ کھلا دیں گے وہی میری خوراک ہے. کہا لباس کیا پہنتے ہو؟ کہا جو پہنا دیں گے وہی میرا لباس ہے. رہتے کہاں؟ کہا جہاں آپ رکھ دیں گے وہی رہوں گا. حضرات اسے بندگی کہا جاتا ہے. بندگی یہ ہے کہ جو خدا کہہ دے انسان ویسا ہو جائے. جو خدا کہے حلال ہے وہ حلال ہے, جو خدا کہے حرام ہے حرام ہے. بندگی یہ ہے کہ جیسا خدا چاہے انسان اپنے آپ کو ویسا بنائے. اور اگر خدا کو بتاتا رہے کہ مجھے تو یہ پسند ہے, تو اپنے دین کو میرے حساب سے موڑ دے, تو پھر یہ بندہ نہیں ہے, یہ اپنے تقاضے پیش کرنے والا ہے. الاسلام هو التسلیم. الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے. والتسلیم هو الیقین. اب وقت نہیں کہ میں تفصیلات میں جا سکوں, اسی حدیث کی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں. اور تسلیم یقین کا نام ہے. کیا ہے یقین؟ آئیں ذرا قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں جہاں پہ لفظ یقین آیا ہے. سورہ تکاثر کے اندر یہ لفظ آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پوری سورہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. اگر تم علم یقین رکھتے ہوتے تو تم جہنم کا نظارہ کر رہے ہوتے. زیادہ سخت الفاظ تو نہیں ہے. اگر یقین کے درجے پہ کوئی فائز ہو جائے تو ہوگا زمین پہ, لیکن دوزخ کا جنت کا نظارہ کر کے بتا سکے گا. حضرات جو یقین کے درجے پہ فائز ہو جائے, جو یقین کے درجے کے لیے بھیجا گیا ہو کہ لوگوں کو یقین کے لیے بلاؤ, اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ان کے مقام پہ, ان کے مقامات پہ شک نہ کرے کوئی. ان کے مقامات کیا ہوں گے جو یقین کے درجے پہ فائز ہو جائے. جناب مشہور معروف حدیث ہے, آپ نے شاید 10ویں مرتبہ سن رکھی ہو, صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول ہیں زید بن حارثہ. کیف اصبحت, یہ اپنا حارثہ ہے, حارثہ کے بیٹے زید تم نے کس حالت میں صبح کی ہے؟ کیونکہ ان کی آنکھوں پہ حلقے بنے ہوئے تھے. کہا اصبحت موقنا یا رسول اللہ, میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے. کہ وما علامت ہو یقینک, تمہارے یقین کی علامت کیا ہے مجھے بتاؤ. کہا یا رسول اللہ میں زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کا نظارہ کر رہا ہوں. میں بتا سکتا ہوں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, میں دیکھ کے شکل بتا سکتا ہوں کون جنتی ہے کون. کہا کہ ہاں تم نے بالکل صحیح علامات بتائی ہیں, تم یقین کے درجے پہ فائز ہو. ایک مرتبہ دوڑتے ہوا ہے, کہا یا رسول خدا آپ نے میرا راز فاش کر دیا, اب آپ کے سارے صحابہ میرے پاس آ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. یا رسول خدا یقین کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد
میں نے جس چیز کو سب سے بلند پایا وہ شہادت کا مقام. اب آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے شہادت کا درجہ نصیب کرے. پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کی, پہلا ہی جو غزوہ اس کے بعد ہوا اس میں وہ شہید ہوئے. حضرات یہ یقین ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں, توجہ اگر کیجئے گا, اسلام تسلیم ہے, تسلیم یقین ہے. یہ مولا کی ڈیفینیشن ہے. متقی کی ڈیفینیشن اگر مولا سے پوچھے تو ہر انسان سوچے گا میں کبھی متقی نہیں بن سکتا. مومن کی ڈیفینیشن مولا سے پوچھیں, ہر انسان سوچے گا میں کبھی مومن نہیں بن سکتا. مسلمان کی ڈیفینیشن اگر مولا سے پوچھیں تو ہر مسلمان کہے گا میں کبھی مسلمان نہیں بن سکتا. حضرات کیونکہ یہ آخری درجات پہ خود فائز ہیں. جس کا جتنا درجہ بلند ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے تعریف پیش کرتا. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ الاسلام وہ تسلیم, پوری طرح سے سرنڈر کر دینے کا نام, اپنے آپ کو تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام. اور پھر آپ فرماتے ہیں یہی جو تسلیم میں کہہ رہا ہوں, مولا فرماتے ہیں کہ یہی تسلیم یقین کا نام ہے. اور یقین والیقین وہ تصدیق, یقین تصدیق کا نام ہے. اب منطق, علم منطق کے ماننے والوں نے کہا کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق. صرف کسی شے کے علم کا ذہن میں آنا تصور ہے اور اس کے متعلق کوئی حکم دینا تصدیق ہے. میں کہوں کتاب, آپ کے ذہن میں فوراً کوئی کتاب آ جائے, یہ تصور ہے. اور میں کہوں کہ کتاب کا علم کیا ہے, آپ کہیں ہاں یا نہ, تو اس کا مطلب ہے یہ تصدیق ہے. حضرات مولا فرماتے ہیں اسلام تسلیم, تسلیم یقین, اور یقین تصدیق کا نام ہے. کون سی تصدیق کا نام ہے؟ تصدیق کر سکو کہ خدا حق ہے اور جو اس کا ماننے والا ہے وہ حق ہے اور اس کے مقابلے میں ہر چیز باطل ہے. اس تصدیق کا نام اسلام ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اس کا نام اسلام ہے. وہ تصدیق, اور تصدیق کیا ہے؟ وہ الاقرار. اقرار کا نام تصدیق ہے. اقرار کیا ہے؟ اقرار یعنی کسی چیز کا افرم کرنا, یعنی قبول کرنا. کیسے اقرار کرتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں شہادت دیتا ہوں. انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو لکھتے ہیں کہ I bear witness there is no God but Allah. میں وٹنس دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ عدالت میں. آپ اگر گواہی دینے کے لیے جائیں اور کہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ مجرم ہے, اور آپ سے جج سوال کر لے تم نے جرم ہوتے دیکھا؟ آپ کہیں نہیں دیکھا نہیں ہے لیکن گواہی دینے آیا ہوں, تو کیا آپ کی گواہی قبول کی جائے گی؟ کہ جب دیکھا ہی نہیں ہے. گواہی کا تعلق ہی, شہادت کا تعلق ہی مشاہدے سے ہے. گواہی کا تعلق ہی دیکھنے سے ہے. جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ اب خدا کو کسی نے دیکھا نہیں, گواہی سب دے رہے ہیں. آیا ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا امیر المومنین سے کسی یہودی نے سوال کیا اتعبد ربا لم ترى, یا علی کیا آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے دیکھا ہی نہیں؟ کہا میں نے آج تک ایسے خدا کی, لم اعبد ربا لم ارى, میں نے آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں جسے دیکھا نہیں. کہ میں نے آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں ہے جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا. کہا یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیسا ہے؟ کہا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا, وہ دل کی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جاتا. کہا میرا ایمان, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے.
کہا کہ یہ آنکھیں گواہی نہیں دیتی، اس کے آثار بتاتے ہیں، جو آنکھوں میں آئے وہ خدا ہی نہیں، کہ آثار بتا رہے ہیں کہ کوئی خدا ہے، سورج بتاتا ہے میرا کوئی خالق ہے، کہ یہ پوری کائنات بتا رہی ہے کہ جب ہمیں سجدے میں دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ اگر بندے ہیں تو کوئی نہ کوئی معبود ہے۔ بنا عبد اللہ، کتاب التوحید شیخ صدوق، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت ہوئی، کہ جب لوگوں نے کہا یہ بھی بندگی کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی خدا ہے۔ ایک بہت بڑے کمیونسٹ نے کہا تھا، بہت بڑے کمیونسٹ نے، جو خدا کا منکر ہو گیا تھا اور پھر واپس آنے کے بعد جب اس نے خدا کو مانا، اس نے کہا، جب سوال کیا اس سے، کہا کہ کیا ہوا، تم کمیونسٹ ہو گئے تھے، اب چونکہ ریٹائر ہو گئے اپنے گورنمنٹ پوسٹ سے، اتنے بڑے عہدے سے، تو اس لیے دوبارہ مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، کہا مجھے حسین نے مسلمان کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جو عصر عاشور میں سجدہ ہے نا، وہ مجبور کر دیتا ہے خدا کو ماننے پہ، کہ اس سے زیادہ ظلم کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اس ظلم کے بعد حسین کہتے نظر آتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، تسلیما لامرہ۔ حضرات اب سمجھ میں آیا مولا کا جملہ، الاسلام هو التسلیم، تسلیما لامرہ۔ حسین کہتے نظر آ رہے ہیں، بابا آپ نے سمجھانے کے لیے جو کہا تھا میں کربلا میں ادا کر کے جاؤں گا۔ والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، اقرار کرنے کا نام، والاقرار هو الادا، اقرار کرنے کے بعد ادا، والادا هو العمل۔ اگر آپ کو نظر آئے گا سب سے عظیم سجدہ تو کربلا میں نظر آئے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، تمہیدت جملے پیش کر رہا ہوں، محرم شروع ہے، انسان کی قیمت کیا ہے، ارزش کیا ہے؟ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی حضرات، جرمنی میں کانفرنس تھی، علامہ محمد تقی جعفری، انتقال ہو گیا 98 میں ان کا، ایران کے ایک بہت بڑے رائٹر تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے فلسفی تھے۔ انہوں نے نہج البلاغہ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی 3 پوائنٹ آف ویو سے، سوسیولوجیکل پوائنٹ آف ویو، سائیکولوجیکل اور فلسافیکل۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ مولا نے ایک سوسائٹی میں یہ خطبے دیے ہیں، تو سوسیولوجیکل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ 27 جلدیں لکھیں اور انتقال کر گئے۔ کہہ رہے تھے اگر پوری زندگی لکھتا رہوں تو نہج البلاغہ کو جو میں سمجھا ہوں میں نہیں سمجھا سکتا، جو مولا نے کہا ہے وہ میں کیا سمجھوں گا۔ ہم اسلام سمجھے ہی نہیں ہیں ابھی، اور اسلام امیر المؤمنین تو ابھی تو کوئی نہیں سمجھا، وہ تو اس کا معیار بہت بلند ہے۔ امیر المؤمنین کی نگاہ میں اسلام کیا ہے؟ میں پیش کروں گا، میرا عشرے کا موضوع یہی ہے۔ جب وہ کانفرنس ہو رہی تھی تو علامہ محمد تقی جعفری کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیے، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا وہاں پہ سارے فلسفرز بیٹھے ہوئے تھے، سب ہر فلسفی نے اپنے اپنے حساب سے ایک ڈیفینیشن دی۔ تو کہیں گے میں کھڑا ہوا کہ، اور اس کے بعد کہیں گے میں نے خطبہ دیا، اس کے بعد کہا کہ ہر انسان جو وہ سوچتا ہے، جو اس کے نظریات ہوتے ہیں اور جو اس کا ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، بس وہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کی قیمت معلوم کرنی ہے، اگر وہ صرف ہدف زندگی میں ایک فلیٹ حاصل کرنا ہے، ایک بنگلہ حاصل کرنا ہے، ایک مقام حاصل کرنا ہے، کچھ دولت حاصل کرنا ہے، کہ جتنی جو بس اس کا ہدف ہے بس وہی اس کی قیمت ہے۔ کہا میں نے جیسے یہ جملہ کہا تو پورا ہال کھڑا ہوا اور وہ تالیاں بجانے لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے اترا، پھر دوبارہ مجھے لوگوں نے کہا نہیں تم نے تو تقریر کرنی تھی، واپس آؤ۔ جب مجھے واپس بلایا تو میں نے کہا کہ میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جملہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ بس وقت نہیں ہے۔ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، جو انسان
جس چیز کو اچھی طرح سے انجام دے سکے، جو کرتا ہے، جو حاصل کر لیتا ہے، وہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ حضرات امیر المؤمنین نے کیا حاصل کیا ہے آج تک کوئی دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ اگر سارے جن، سارے انسان، سارے ملائکہ، سارے عابد، سارے زاہد، سارے شہداء، صدیقین، صالحین جمع ہو جائیں، سب کچھ لے آئیں اپنی عبادتوں کا نچوڑ، اور کہیں کہ پروردگارہ ایک تکبیر میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارے مل کے ایک علی کی تکبیر کا بدلہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آیت اللہ خمینی کے جملے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، کیونکہ میں کہوں تو پھر لوگ کہیں گے یہ کہاں سے کہا ہے؟ چل حدیث میں لکھا اگر ساری مخلوقات جمع ہو کے علی بن ابی طالب کی طرح ایک اللہ اکبر کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے حضرات۔ اور اگر ان امیر سے سوال کیا جائے مولا یہ معراج کیسے ہے، انسان کی معراج کیا ہے عبادت کی، تو کہا کہ ہر چیز کی الگ الگ معراج بتائی ہے۔ نماز کی معراج کیا ہے، روزے کی معراج کیا ہے، شجاعت کی معراج کیا ہے۔ شجاعت کی معراج جہاد ہے، مولا نے کہا مولا جہاد کی معراج کہ جسے کسی کو خوف نہ ہو۔ حضرات اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا علی جہاد میں سب سے زیادہ آپ کو مزہ کب آتا ہے؟ کہا ویسے تو کسی بھی حالت میں جہاد جہاد ہی ہے، لیکن اگر گھر کی طرف سے سکون ہو، گرمی کی شدت زیادہ نہ ہو اور پیاس نہ لگی ہو، پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں، فرمایا اس حالت میں جہاد کا بہت لطف آتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے عصر عاشور میں ایک حسین پہ نگاہ ڈالیں، نہ گھر سے سکون ہے، نہ گرمی میں کمی ہے، اور نہ ہی پیاس میں کوئی شدت کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود مورخین نے یہ لکھا ہے، جو مقتل کے لکھنے والے ہیں وہ حسین ابن علی کے ماننے والے نہیں تھے، وہ تک یہ جملے کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اشقیاء لشکر یزید کے جتنے بھی جو سپاہی تھے وہ ایک بات دہرا رہے تھے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا ہے حسین کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا ہے، کمزوری نہیں بڑھ رہی، حسین کمزور نظر نہیں آ رہے، بلکہ حسین کے چہرے کا جلال بڑھ رہا ہے، حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، حسین کی شجاعت بڑھتی نظر آ رہی ہے، کمزوری نظر نہیں آ رہی۔ کہ کیوں؟ کہ بار بار ایک جملہ دہراتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ جب بھی کوئی لاشا اٹھاتے تھے کہتے تھے پروردگارہ میں نے اپنا حبیب تیری بارگاہ میں دے دیا، پروردگارہ میں نے مسلم ابن اسجہ تیری بارگاہ میں دے دیا، پروردگارہ میں نے قاسم تیری بارگاہ میں دے دیا۔ پھر ایک مرتبہ کہا ایک بازو کو اٹھا کے کہ پروردگارہ یہ بازو میری بہنوں کے پردے کے محافظ میں نے تیری بارگاہ میں دے دیے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کسی سینے میں برچھی لگی تھی، بڑے اطمینان سے برچھی کو نکالا اور اس کے بعد کہا پروردگارہ میں نے علی اکبر تیری بارگاہ میں دے دی۔ ایک ایسا جملہ ہے جو مختار ابن ابی عبید ثقفی نے ابو خلیق سے سوال کیا تھا، کہا تھا اے ابو خلیق، جب بدلے لے رہے تھے نا تو ایک ایک کو پکڑا، ان سے پوچھا تم نے کیا جرم کیا، پھر اس کو سزا دی اس جرم کی، تو ابو خلیق سے سوال کیا کہ ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا صرف ایک ایسا موقع تھا جہاں سب رو رہے تھے۔ کہا کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین ایک ننھا سا لاشا
لے کے واپس جا رہے تھے. کہ وہ حسین جو عباس کا لاشا اٹھا کے لے گئے تھے, علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لے گئے تھے, کہ جس نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے تھے, اس حسین سے ایک ننھا سا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. کہ کیسے تم نے یہ کہا؟ جناب مختار نے سوال کیا. مورخین کہتے ہیں کہ جب مختار یہ سوال پوچھ رہے تھے, واقعہ کربلا کو 6 سال گزر چکے تھے, 3 مرتبہ مختار کھڑے ہوئے ممبر پہ, 3 مرتبہ گرے. کہ بتا ابو خلیق کیا ہوا؟ کہ بار بار حسین لاشا لے کے آگے بڑھتے تھے, کہتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پھر رک کے واپس آتے تھے, پھر آگے جاتے تھے. کہ جب 7 مرتبہ حسین رکے تو اب لوگ کہنے لگے واقعا لگتا ہے حسین ٹوٹ گئے ہیں. ایک مرتبہ مختار نے جملہ سنا کہ کیوں بار بار حسین رکتے تھے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ایک آدمی کہہ رہا تھا در خیمہ پہ ایک بی بی کھڑی تھی, خیمے کے پردے کے نیچے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے. کہ حسین بار بار در خیمہ کو دیکھ کے رک جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر بڑھتے تھے, پھر واپس آتے تھے. شاید سوچتے تھے میں نے صبر کر لیا, میں اصغر کی ماں کو کیا بتاؤں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابھی تو آج پہلی شب ہے, آپ ایسے رو رہے ہیں, جب میں شہادتیں پیش کروں گا کیا کیجئے گا؟ اجرکم اللہ. مورخین کہتے ہیں مختار کچھ دیر تک روتے رہے, پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. کسی نے چہرے پہ پانی ڈالا, جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ مختار کھڑے ہوئے, کربلا کا رخ کیا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, حسین آپ کی عظمتوں کو سلام ہو. پوچھا مختار کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک بات پہ بڑا بار بار صدمہ آتا ہے. ابو خلیق نے بتایا کہ حسین نے خیموں کے پیچھے بچے کو دفنا دیا تھا. کہا شریعت محمدی میں ماں باپ کو اجازت نہیں ہے, روکنا چاہیے. ہر آدمی کا نہیں تم ہٹ جاؤ میں کروں گا, میں تمہارے بچے کو غسل دوں گا, میں دفنا دوں گا. کہا میرے مولا اتنے غریب ہو گئے تھے کہ کوئی دفنانے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ. بس بھئی ایام محرم شروع ہیں, میں پیش تو کرنا چاہتا تھا کہ حسین کیسے چلے مدینے سے اور کیسے پہنچے کربلا. میں انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا ان جملوں کو, لیکن آج چونکہ اب میں نے ایک روایت کو شروع کیا مکمل کر دوں. الوقائع والحوادث میں روایت کے الفاظ ہیں, امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے ایک صحابی آئے ریان ابن شبیب. مستند ترین جو روایت ہمارے ہاں آئی ہے مقتل کی وہ یہی روایت ہے کہ جناب ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں پہنچا, دیکھا امام زار و قطار رو رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ امام کی ریش مبارک, داڑھی بڑی تھی, داڑھی پوری بھیگ چکی تھی, اتنے آنسو بہا رہے تھے امام. اور میں نے بہت روکا, کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا یہ ابن شبیب ہے, شبیب کے بیٹے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا بات ہے, تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں مولا میرے ذہن میں نہیں ہے. کہا آج عاشورے کا دن ہے, آج یوم عاشور ہے, آج عاشورہ میں اس لیے رو رہا ہوں. کہا مولا ذرا کچھ بیان کریں گے؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف روایت کے 2 جملے پیش کر کے تمام کر دوں گا, صرف دعا کے چند جملے پیش کروں گا. کہا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین, اے شبیب کے بیٹے جب بھی رونا آ رہا ہو, اپنے ہی حال پہ رونا آ رہا ہو, اپنے حال پہ نہ رونا, میرے جد حسین کو یاد کر لینا اور کہنا پروردگارہ تیرا حسین بڑا مظلوم تھا. کہا شبیب کے بیٹے میرے جد حسین وہ حسین ہیں کہ جن کی بہنیں جب رونا چاہتی تھی تو انہیں تازیانے مار کے روک دیا جاتا تھا, رونے کی اجازت نہیں ہے. ابن شبیب, شبیب کے بیٹے میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا. بس میں نے روایت تمام کر دی, اسی کی تشریح کروں گا, ختم کر دیا میں نے, پوری روایت نہیں سنا رہا. جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے کہ جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. مولا نے بھیڑ کی مثال کیوں دی ہے؟ توجہ ہے سارے مجمع کی؟ بس میں 2 جملے آخری پیش کر رہا ہوں, اگر ان الفاظ کو سن سکیں, دیکھ سکیں میری طرف, میں الفاظ کو تمام کر رہا ہوں.
امام رضا علیہ السلام، مستند ترین روایت ہے، امام رضا نے کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. اور پھر مولا یہ جملہ دہراتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. مولا، علماء کہتے ہیں یہ مولا نے کیوں مثال دی جیسے گوسفند کو، جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ایک بھیڑ کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ ایک بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. مولا، کیا آپ کے جد حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ نہیں، پانی نہیں پلایا گیا. خنجر کو تیز کیا جاتا ہے. کیا خنجر تیز کیا گیا تھا؟ کہا نہیں، خنجر تیز نہیں کیا گیا. دوسرے بھیڑوں سے چھپا کے ذبح کیا جاتا ہے. مولا، کیا آپ کی پھپھیوں سے چھپا کے ذبح کیا گیا تھا؟ کہا نہیں. پھر آپ نے یہ کیوں کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہا جب ایک بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، مت ذبح کرو. کہا سب کہتے ہیں ارے بھیڑ کو لایا ہی ذبح کرنے کے لیے گیا تھا. کہا جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا، سب راضی کھڑے تھے. کوئی کہہ رہا تھا جلدی مارو حسین کو نماز پڑھنی ہے، کوئی کہہ رہا تھا ذبح کر دو. کہ صرف ایک بہن کھڑی چادر کا دامن پھیلائے رو رو کے کہہ رہی تھی رک دو، واہ محمد یہ نبی کا نواسا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ، محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں. پروردگارہ عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگارہ پوری دنیا کے اندر اس وقت زائرین کربلا کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، مجالس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، سامرہ کی، کاظمین کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے حسین کا، خون حسین کا واسطہ، شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ بس ایک آخری دعا ایک واسطہ پیش کر کے کہوں گا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کا. پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو بے اولاد ہم کو اولاد عنایت فرما. اس محرم کو سکون سے، خیر و عافیت سے گزار. پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما، ہمارے امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ آج پوری دنیا میں چراغ جلے ہیں، جس بی بی کے صدقے میں چراغ جلے ہیں اس بی بی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. پروردگارہ تجھے اس ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، اس ٹوٹی ہوئی قبر کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما اور روضہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.